کہ ہم نے پکڑا وہاں کے رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لیں، جھک جائیں، گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا پھر ہم نے تبدیل کر دیا، مکان السیئۃ الحسنۃ برائی کی جگہ پر بھلائی، حتی عفوا یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف پہنچتی تھی اور راحت پہنچتی تھی، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بس اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ بے خبر تھے۔ ولو ان اہل القرى اور اگر بستیوں کے رہنے والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فأخذناهم بما كانوا یکسبون بس ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے یا ان کی کمائی کی وجہ سے۔ افامین اہل القری کیا یہ بستیوں کے رہنے والے نڈر ہو گئے ہیں، ان یأتیہم بأسنا بیاتا کہ ان کے پاس ہمارا عذاب پہنچے اس حال میں کہ وہ رات کو بیاتا وہم نائمون کو سوئے ہوئے ہیں۔ اب امین اہل القری کیا وہ بستیوں والے اتنے نڈر ہو گئے ہیں، ان یأتیہم بأسنا ضحا کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آئے دوپہر کے وقت، وہم یلعبون جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ افامنوا مکر اللہ کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہو گئے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ کی مخفی تدبیر سے بے فکر نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں، الا الخاسرون جو نقصان اٹھانے والے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کے تفصیلی حالات، واقعات اور قوموں کے حالات، واقعات، قوموں کا انکار کرنا، نبیوں پر جبر اور ظلم اور تشدد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ کیا انجام کیا اور کس طرح ان کو نشان عبرت بنا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ معزز سامعین، اپنی آیات طیبات میں قوموں کی ذہنیت کیا ہے اور اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی گرفت کی ہے اور مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہو کر وہ قومیں اپنے انجام کو پہنچی ہیں۔ اتنی بات تو جو ہے وہ ان آیات طیبات سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا پیچھے ذکر کیا، اور یہ بات تو بدیہی ہے کہ دنیا کے اندر صرف 5 نبی تو نہیں آئے نا، بلکہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ تو معزز سامعین، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نے جس طرح کا جو ہے وہ آگے اس کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ان کے بارے میں اسی طرح کے آئے ہیں۔ اب معزز سامعین، یہاں ان جو ہماری پہلی 2 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کی ذہنیت اور ان کی ناکامی کے اسباب اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیات آئیں گی ان میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کامیابی کے اصول
اور پھر ملت ابراہیمی کے عظیم الشان پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے مد مقابل فرعون، حامان وغیرہ ان مجرموں کا بھی جو ہے وہ بیان ہوگا، اور یہ تفصیلی واقعات ہوں گے جو کہ یہ رکوعوں پر مشتمل ہوں گے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دستور یہ بیان کیا ہے انعام اور سزا کا، جزا و سزا کا، یہ اللہ کا اصول ہمیشہ یکساں رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کسی بھی جو ہے وہ زمانہ میں نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ کسی بھی قوم پر انعام وہ کسی خاص بنیاد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کسی بھی قوم پر جو سزا کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں تو اس کی بھی ایک خاص بنیاد ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے جاری رہی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ کبھی تو آزمائش یہ بذریعہ بدحالی اور مصیبت ہوتی ہے، یہ پہلا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، کہ کسی بھی بستی میں ایسا نبی ہم نے نہیں بھیجا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو جو ہے وہ بدحالی اور تکلیف کے ذریعے آزمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کبھی کس صورت میں ہوتی ہے؟ تکلیف کی صورت میں، کبھی بیماری آ جائے گی، کبھی کاروبار میں جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا، کبھی گھر کے اندر کوئی مسئلہ پریشانی کھڑی ہو جائے گی، کبھی جو ہے وہ زمینوں کے اندر زراعت میں نقصان ہو جائے گا، کبھی کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ قوموں کو آزماتے ہیں، اور یہ تکلیف اور پریشانی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرا بندہ وہ صبر کے کس درجے پہ ہے، وہ کس قدر صبر کر سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے، اللہ اس میں آزماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد جو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا وہ کیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ وہ قومیں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لیں، گڑ گڑا لیں، جھک جائیں۔ یعنی جو تکلیف آتی ہے تو یہ بھی انسان کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم دونوں طریقوں سے یعنی شر اور خیر اور تکلیف اور راحت، خوشی اور غمی، ہر دو صورت میں اپنے بندے کو کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کبھی جو ہے وہ دوسری طرح آزماتے ہیں، وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ راحت دے دیتے ہیں، خوشی دے دیتے ہیں، نفع دے دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس میں کہ یہ میرا بندہ شکر کے کس درجے پہ کھڑا ہے، یعنی شکر کتنا بجا لاتا ہے، کیا صحت کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے غرور اور تکبر کا جو ہے وہ نشان تو نہیں بن گیا، کیا جو ہے وہ کاروبار میں ترقی اور برکت کی وجہ سے کہیں یہ فخر تو نہیں کرنے لگا، کیا جو ہے وہ دنیا کے اندر عزت کی وجہ سے اس کے اندر عجب تو نہیں پیدا ہو گیا، کبر تو نہیں پیدا ہو گیا، شکر کتنا پیدا ہو۔ معزز سامعین، یہ دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تکلیف کے ذریعے سے بھی اور راحت کے ذریعے سے۔ یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش یہ کبھی تکلیف کی صورت میں ہوتی ہے، اور آزمائش کبھی راحت کی صورت میں ہوتی ہے، ترقی کی صورت میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال کی فراوانی کی صورت میں آزمائش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجباً لامر المومن، کہ مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب۔ فرمایا کہ ان اصابہ ضراء فصبر، کہ اللہ تعالیٰ جب اسے کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں، پریشانی میں ڈالتے ہیں، تو اس پر اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، فکان خیرا لہ، تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر ہی خیر بن جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَهُ سَرًّا، اور کبھی اسے کشائش عطا کر دیتے ہیں، فراخی، ترقی، عزت، شہرت یہ عطا کر دیتے ہیں، فَشَكَرَ،
اس پر اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، اس پر یہ شکر کر لیتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اب یہ راحت بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر بن جاتی ہے۔ یعنی اگر تکلیف آئی اور صبر مل گیا تو تب بھی خیر، اور اگر راحت پہنچی اور اس پہ صبر کر لیا تو تب بھی خیر ہے۔ یعنی مومن کے لیے ہر دو حالتوں میں جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی تو تکلیف بھی نعمت بن جاتی ہے اگر یہ اس پہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ صبر کی اس کو توفیق ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ ایمان تو دو چیزوں کے اندر بند ہے۔ کتنی چیزوں میں بند ہے؟ آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور فرمائے کہ لا یزال البلاء بالمومن، کہ مومن کسی وقت آزمائش سے خالی نہیں رہتا، ہر وقت مومن کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی پریشانی آتی ہے اور کبھی راحت آ جاتی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، تو مومن جو ہے وہ ہر وقت آزمائش میں۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ مومن شخص تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں کامیاب و کامران نکلتا ہے کہ تنگی اور سختی میں صبر کر لیتا ہے اور راحت میں اس کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدل دیتے ہیں اچھائی کی جگہ پر برائی کی جگہ پر اچھائی کو۔ اب یہ تکلیف آزمائش بصورت راحت، یہ اس کا جانا ہے۔ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ اس میں لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، وقالو، اور پھر اترانے لگتے ہیں۔ جب ہمیشہ راحت ہے تو تکلیف تو بھول گئے نا، اب کیا کہتے ہیں؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ساڈے تے وڑکیاں نوں بھی اداں ہی تکلیفاں بھی آندیاں رہیاں، آسانیاں بھی آندیاں رہیاں، ان کو پریشانیاں بھی آتی رہیں اور ان کے لیے راحتیں بھی آتی رہیں، بیماری بھی اور صحت بھی۔ گویا کہ یہ جو تکلیف تھی، یہ جو گناہ تھا، یہ ان کو راس آ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جو ہے وہ صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے یہ بات کہیں پہ لکھی کہ اگر بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا ملتی رہے، اس کو مطمئن رہنا چاہیے۔ اگر گناہ کی اس کو سزا مل رہی ہے، اب اسے مطمئن رہنا چاہیے۔ اور فرمایا اگر گناہ راس آ جائے تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی بندہ زہر کھا لے اور زہر کھانے کے فوراً بعد اگر اسے قے آ جائے تو اب وہ زہر کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ اب کبھی امید ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دے، لیکن اگر معدہ زہر ہضم کر لے تو اب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر زہر راس آ گیا تو اب پکی ہلاکت ہے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح اگر گناہ راس آ گیا ہے کہ گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی، گناہ کرتا جا رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں آ رہی، تو پھر یہ ہلاکت ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ تو اس لیے معزز سامعین یہاں پہ فرمایا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اب آگے کیا کہا؟ فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں کہ انہیں پھر کوئی خبر نہیں رہتی۔ یعنی اب ایسا تو نہیں کہ اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ کی طرف سے کبھی گرفت نہیں آئے گی، اب اچانک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گرفت فرما لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اب دیکھیے بڑا عجیب جملہ ہے یہ بھائی۔ فرمایا کہ اگر یہ بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیچے سے بھی برکتیں اگاتے ہیں، زمین بھی ان کے لیے برکتیں اگلتی، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی برکتیں برساتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان کی گرفت کر دی۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اور فرمایا کہ کیا یہ بستیوں کے رہنے والے یہ بے فکر ہو گئے ہیں، یہ نڈر ہو گئے ہیں، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا،
کہ اگر ان کے پاس ہماری گرفت آ جائے، عذاب آ جائے، اس حال میں کہ وہم نائمون، وہ رات کے وقت سو رہے ہیں، تو یہ کیا کر سکیں؟ اوامین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحیٰ، اور کیا یہ بستیوں کے رہنے والے اتنے بے باک اور نڈر ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے ضحیٰ، دوپہر کے وقت، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، وہ کھیل کود میں مصروف ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیروں سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے فکر نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین، جب وہ گناہوں سے انسان کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، گناہوں کی زندگی سے کبھی مطمئن کہ بھئی مجھ پر اللہ کا اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، نہیں، یہ اللہ کی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تدبیر بھی ہو سکتی ہے کہ میں اسے اسی راحت میں جو ہے وہ اس قدر مبتلا کروں کہ یہ اچانک جو ہے وہ میں اس پر جو ہے اجل بھیج دوں، موت بھیج دوں، اسے نہ تو توبہ کی توفیق ہو اور نہ ہی اپنی زندگی کو سدھارنے کا کبھی خیال آئے، اور اسی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اس کو کھڑا کرے۔